فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ہے ہی بڑا۔ جب وہ غروب ہوا، فرمایا اے میری قوم، میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سبق اور ان کو واعظ و نصیحت کا تذکرہ ان آیات میں چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے حقائق پر مطلع فرمایا۔ نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہر چیز کی حقیقت دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جو پہلے یقین تھا اس میں مضبوطی حاصل کی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہر چیز کی حقیقت کو کھولا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، اللہ کی بڑائی ان پر اتنا کھلی کہ ان کا اندر یہ بولنے لگا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو واضح فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کی، وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک اور آدمی کو دیکھا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا تو اس کے لیے بھی بد دعا کی، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو تیسرے آدمی کو دیکھا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا تو اس کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، تو ان تین آدمیوں کو دیکھ کر اتنا پریشان ہو گیا ہے، میں نے تو نافرمانی کے بعد 3 دروازے کھولے ہوئے ہیں، اگر وہ توبہ کرے فوراً میں معاف کر دیتا ہوں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو میں اس کو 1 وقت تک توبہ کے لیے مہلت بھی دیتا ہوں، اگر پھر توبہ نہ کرے تو پھر اس کو پکڑتا ہوں، یا تو دنیا میں یا پھر اس کو آخرت تک مہلت دے دیتا ہوں، آخرت میں پکڑوں گا۔ آپ نے تو جیسے ہی نافرمانی کو دیکھا فوراً بد دعا کرنے لگے۔ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، سب کے لیے یوں دعائیں کرتے رہیں تو میں تو سب کو ہلاک کرتا رہوں گا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نافرمانوں کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حقیقت دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی تو اس کا ایک طریقہ اختیار فرمایا۔ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے تو ان کو سمجھانے کے لیے جب ستارہ نظر آیا ان سے پوچھا یہی تم میرا رب ہے؟ اور اس کے بعد جب وہ غروب ہوا تو فرمایا کہ رب تو وہ ہے جس پر زوال نہ ہو، جو گم نہ ہو، وہ ہمیشہ رہے۔ انسان کو تو ہر وقت رب کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑا سیارہ جب دیکھا چمکتا ہوا چاند تو فرمانے لگے ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا میں تو ایسا راستہ نہیں اختیار کروں گا جس سے میں گم ہو جاؤں، نہ رب نظر آئے اور نہ میں کسی سے مانگ سکوں، تو یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر اس سے بڑا سیارہ سورج، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، بازغہ کا معنی اچانک واضح ہو جانا، روشن ہو جانا۔ مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس وقت بات فرمائی جب سورج پہاڑ کے پیچھے تھا اور اچانک وہ ظاہر ہوا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تو اس کی روشنی تھوڑی ہوتی ہے، طلوع ہوا ہو تو اس کی روشنی بڑھتی رہتی ہے۔
تو ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں پیچھے سورج میں اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کوئی پہاڑ تھا یا کوئی پردہ تھا. جب وہ پہاڑ یا پردے سے ہٹا سورج اور اچانک ہی سامنے آیا اور بالکل روشن، تو فرمانے لگے ہذا ربی ہذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے اور یہ تو ان سے بھی بڑا لگ رہا ہے جو پہلے دو سیارے سامنے آئے تھے. فلما افلت، جب یہ سورج بھی شام کو غروب ہو گیا تو فرمانے لگے یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے امت کو یہ دعوت دی، جس دعوت کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ وجود کے اعتبار سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے. وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے میں بھی، وجود کے ابتدا میں بھی اور باقی رکھنے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. وہ خود اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتی. اور رب تو وہ ہوتا ہے جو ازل سے ابد تک تمام صفات کے ساتھ، کمال درجے کی صفات کے ساتھ متصف ہو، کسی صفت میں کبھی بھی زوال نہ ہو، کمی نہ ہو اور صفت میں کمزوری نہ آئے. اس ذات کو رب کہتے ہیں. وہ رب ہو سکتا ہے کیونکہ رب اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لائے، پھر اس کی تمام ضروریات کا مکمل انتظام فرمائے اور اس انتظام میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کو کمال تک، تدریجاً کمال تک پہنچائے اور اس کے فنا پر بھی قادر ہو. اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے قبضے میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا سیارہ، بڑے سے بڑا سیارہ، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سورج کو بنایا ہے جو 9 کروڑ میل زمین سے دور ہے اور 8 منٹ 18 سیکنڈ میں اس کی روشنی یہاں تک پہنچتی ہے. ایک ذرہ برابر بھی وہ زمین کے قریب ہو جائے تو زمین کے لوگ بھونے جائیں اور برداشت نہ کر سکیں. تھوڑا سا بھی اوپر ہو جائے تو یہ سردی کی وجہ سے ٹھٹراتے مر جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے زاویے پر، اتنی مقدار پر اس کو زمین سے دور رکھا ہے کہ انسان کی ضرورت کی حرارت اس کو پہنچتی ہے اور انسان کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ایسا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو وجود بخشا ہے. دیکھیں، غور کرنے سے انسان کی عقل اللہ کی بڑائی اور عظمت کی پیمائش نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کے اندر جو ایندھن رکھا ہے وہ ذاتی ایندھن ہے. جو سائنسدان ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ایندھن جل رہا ہے ہزاروں میل اوپر وہ اٹھتا ہے، وہ آگ کے شعلے اٹھتے ہیں اور دبتے ہیں اور ہر لمحہ بڑے بڑے ایٹم بمبوں کی طرح اس کے اندر پھٹنے والے جو بخارات ہیں وہ اتنا بڑے ہیں کہ ان میں انسان کی برداشت نہیں ہے دیکھنے کے بھی. اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر اس میں اس ایندھن کو پیدا فرمایا. نہ وہ ایندھن ختم ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی تغیر آتا ہے. اتنا بڑے سیارے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز کی حقیقت کو دیکھا اور پہچانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئی. ہمیں قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ ہم بھی غور کریں، دیکھیں اس جہان کو. اس سے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل و دماغ میں بیٹھتی ہے. انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل مضبوط ہوتا ہے. تو انسان کے لیے دنیا آخرت میں مفید بھی ہے، تسلی بخش بھی ہے کہ جب ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے تو میں براہ راست اللہ سے تعلق جوڑوں تو ساری کائنات جب اس کے حکم کے تابع ہے تو ساری کائنات مجھے نفع دے گی، مجھے نقصان دینے والا کوئی نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا تو کون سی چیز ہے جو مجھے نقصان پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر مضبوط یقین نصیب فرمائے. پڑھ لیجیے فلما
رأى الشمس الشمس بازغة بازغة قال قال هذا ربي هذا ربي هذا أكبر هذا أكبر فلما فلما أفلت أفلت قال قال يا قوم يا قوم إني إني بريء بريء مما مما تشركون تشركون فلما رأى جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا الشمس سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا قالا فرمایا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے ہاذا اکبر یہ تو ہے بھی ان سے بڑا فلما افلت جب وہ غروب ہوا قالا فرمانے لگے یا قوم اے میری قوم انی بریئن بے شک میں تو بری ہوں مما ان سے تشرکون جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے